جو مطالعہ ہے اس کو، اس کی تثبیت یعنی اس کو راسخ کیسے کریں؟ ہم بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پڑھی نہیں جیسے، ٹھیک ہے، مطالعہ ہمارے ذہنوں میں راسخ نہیں ہوتا، جو بات ہم نے پڑھی وہ ہمیں یعنی فائدہ نہیں دیتی، بھول جاتی ہیں دوبارہ سے۔ اس میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مطالعہ غذا کی طرح ہے۔ کیا معنی غذا کی طرح؟ کہ انسان جیسے کھانا کھاتا رہتا ہے نا تو سارا کھانا اس کو نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے بہت زیادہ کھانا کھایا تو ایک دم موٹا ہو گیا، نہیں، تو کھانا جو ہے نا وہ جز بنتا رہتا ہے، آپ کی غذا کا جیسے غذا جز بنتی رہتی ہے۔ تو آپ کی جو علمی جسم ہے نا، آپ جو روح ہے، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ غذا کی طرح، اس میں کچھ نہ کچھ کو فائدہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ فائدہ دے گا، آپ کو جمع ہو رہا ہے اگرچہ آپ کو نظر نہ آئے۔ لیکن بعض ظاہری اسباب ہیں جو لازمی اختیار کرنے چاہیے تثبیت مطالعہ کے لیے، مطالعے کو پکا کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے؟ ساتھ ساتھ لکھیں، فوائد نوٹ کریں۔ جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں ایک قلم لے کر ساتھ بیٹھیں، قلم کے بغیر کتاب لے کر بیٹھنے کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ یعنی ابتدا کرنے کے لیے۔ بعد میں تو میں نے کہا جب وہ مرحلہ ہے چلنے چلتے پھرتے پڑھنے والا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابتدا میں باقاعدہ بعد میں مطالعہ کرنا ہے تو قلم ساتھ لے کر بیٹھیں اور فوائد نوٹ کریں۔ فوائد کیسے نوٹ کرنے ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ نے اس میں سے بہت ساری مفید باتیں اس شیخ عنان کے درس میں سمجھ لی ہوں گی۔ بطور مثال ایک بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں، جب آپ کتاب پڑھیں تو اس میں سے جو قیمتی بات ہو اس کو آپ لائن لگا لیں، اور لائن آپ نے سطر کے نیچے نہیں لگانی، اوپر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ جو متن ہے نا اس کے لائن ہم کہتے ہیں انڈر لائن کرنا، تو انڈر لائن کرنے کا طریقہ مغرب کی طرف سے آیا۔ جو اہل علم تھے مسلمانوں میں پہلے ان کا طریقہ تھا کہ وہ اوپر لائن لگایا کرتے تھے، تو اس سطر میں آپ نے اوپر جو ہے نا وہ لائن لگا لیں، اور اس صفحے کا نمبر شروع میں، کتاب کے شروع کے صفحات میں یا آخر میں ہوتے ہیں خالی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر اس فائدے کی ہیڈنگ دے دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی جیسے طلاق ثلاثہ میں نے بات کی نا، کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کی تفصیل، اور آگے آپ نے صفحہ نمبر لکھ دیا، نوٹ کر لیے، تو سارے آپ کے کتاب کے شروع کے دو صفحات اور آخری دو صفحات میں کتاب کے فوائد سارے آ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ، اور وہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ مطالعے کے دوسرا متراثی کرنے کا طریقہ کیا؟ کتاب کی تلخیص تیار کریں۔ اہل علم کے یہاں ایک بہت طریقہ رائج رہا ہے کہ جو مفید کتابیں ہوتی تھی اس کی وہ تلخیص بنا لیا کرتے تھے۔ تو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابیں جو ساری مفید ہوتی ہیں، اب اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ اس کی ایک فصل پوری پڑھی، جیسے 5 صفحات ہیں، وہ 5 صفحات آپ نے غور سے پڑھے، اب اپنے الفاظ میں اس تلخیص نکال لی ایک صفحے کے اندر۔ وہ جتنی کتاب کا حجم ہے اس سے آپ کہہ لیں کوئی پانچواں حصہ، چھٹا حصہ، وہ آپ ایک چھوٹی سی اپنی کتاب تیار کر لیں، خود لکھ لیں، یہ اس کی تلخیص تیار کریں۔ جس کتاب کی آپ نے تلخیص تیار کی ہوگی انشاءاللہ وہ کبھی آپ سے کم ہی ایسا ہوگا کہ وہ آپ بھول جائیں وہ باتیں۔ جو بات آپ اپنے قلم سے نکال لیتے ہیں نا، تو العلم سعید والکتابۃ قید، وہ بات قید ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ تیسری بہت اہم بات کیا ہے؟ مذاکرہ کریں، مذاکرہ اور مدارسہ۔ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے کسی دوست کو بھی ساتھ شروع کروائیں، اور دونوں پھر مل کے اس کتاب کا مدارسہ کیا کریں کہ آج کیا پڑھیں، کیا بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی، کیا بات ہے وہ محل نظر لگی، کیا بات ہے جو ہمیں مزید استاد سے سمجھنی چاہیے، کیا فائدہ ہے جو بہت اچھا لگا۔ تو مدارسہ جو ہے نا بہت لازمی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ماہر فن سے مذاکرہ کرنا جو ہے نا، یعنی آپ 1 گھنٹہ اگر مطالعہ کرتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ اگر مذاکرہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے تھے کئی دن جو ہے مطالعہ کرنے سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹے مذاکرہ کرنا کسی ماہر سے، کسی اچھے طالب علم سے، یہ کئی دن کے مطالعے سے بہتر۔ اور بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہوا جب آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ جا کے اس کا مذاکرہ کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، تو معلومات راسخ ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح جو ہے مطالعے کو راسخ کرنے کا طریقہ کہ تکرار، کتاب کو بار بار پڑھنا۔ ہر کتاب بار بار پڑھنے والی نہیں ہوتی، لیکن بعض کتابیں جیسے اللہ کا قرآن ہے سب سے بڑھ کر، اور اس کے بعد حدیث کی کتابیں بہت ساری، اور احکام و مسائل والی کتابیں، تو بعض کتابیں ہوتی ہیں جنہیں بار بار پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے، اس کے بارے میں تو الگ سے بات ہونی چاہیے، لیکن عام جو کتابیں مثال پہ صحیح بخاری ہے نا، صحیح الکتب بعد کتاب اللہ، تو صحیح بخاری کے بارے میں اگر آپ علماء کے معمولات دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ ایک مشہور مفسر ہیں، تو ان کے والد وہ بھی ابن عطیہ کے نام سے معروف ہیں، ابو بکر ابن عطیہ، تو انہوں نے صحیح بخاری 700 دفعہ پڑھی تھی۔ اب انسان سوچے کہ 700 دفعہ صحیح بخاری کیوں پڑھی ہوگی آخر کسی بندے نے؟ اس وجہ سے کہ وہ چیزیں راسخ ہو جائیں، وہ آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جائیں، وہ بغیر عبادت پڑھی تھی نا انہوں نے۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں، علم کی باتیں بار بار پڑھنے سے بھی راسخ ہو جاتی ہیں، تکرار کرنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے۔